بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 35واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ بیع سلم کے بارے میں تفصیلی احکام پڑھیں گے۔ یہ بیع کی ایک خاص قسم ہے بیع سلم۔ تو کتاب میں جو سبق ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف اور اس کے کچھ بنیادی اصول و قواعد معلوم ہونا چاہیے تاکہ کتاب میں جو مسائل مذکور ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو سب سے پہلے بیع سلم کی تعریف کیا ہے اور اس کا آسان مفہوم کیا ہے۔ بیع سلم ایسی بیع کو کہتے ہیں جس میں ثمن یعنی قیمت فی الفور ادا کر دی جاتی ہے، اور جو چیز ہوتی ہے جو خریدنی مقصود ہے، جو مبیع ہے، وہ بعد میں کسی متعین تاریخ کو وصول کی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص جو خریدنے والا ہے وہ ثمن یعنی قیمت ابھی بائی کو دے کر کہتا ہے کہ یہ 1000 روپے آپ لے لیں اور 6 مہینے کے بعد آپ نے 10 کلو گندم مجھے دینی ہے، تو اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف عربی میں بیع العاجل بالعاجل بھی کی جاتی ہے کہ اس میں عاجل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مؤخر ہے، جس کی اجل یعنی مدت مقرر کی گئی ہے، جو ادھار ہے وہ بیچی جا رہی ہے، بالعاجلی جو جلدی نقد کوئی چیز دی جا رہی ہے اس کے بدلے میں، یعنی جو مبیع ہے وہ عاجل ہے، ادھار ہے وہ بعد میں ملے گا، اور جو ثمن ہے وہ عاجل ہے یعنی جلدی نقد ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کو بیع الدین بالعین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دین یعنی ادھار کی بیع ہے، تو جو مبیع ہے وہ ادھار ہے وہ بعد میں وصول ہوگا، بالعینی عین چیز کے بدلے میں، یعنی جو ثمن ہے وہ عین ہے، نقد ہے، وہ فوراً ادا کیا جائے گا۔ اس بیع میں مخصوص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ جو عام بیع میں مشتری ہوتا ہے خریدار، اس کو بیع سلم میں رب السلم کہا جاتا ہے، اور جو بائع ہوتا ہے عام بیع میں فروخت کرنے والا، اس کو بیع سلم میں مسلم الیہ کہا جاتا ہے، اور جو ثمن ہوتا ہے قیمت، اس کو بیع سلم میں رأس المال کہا جاتا ہے، اور جو مبیع ہوتی ہے جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس کو بیع سلم میں مسلم فی کہا جاتا ہے۔ بیع سلم کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ خلاف قیاس قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ خلاف قیاس اس لیے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بیع درست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مبیع موجود نہیں ہوتا۔ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ بیع کی شرائط میں سے ہے کہ مبیع موجود ہونا چاہیے۔ یہاں پر تو جو مبیع ہے وہ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا سال بعد وہ ملے گا، اس وقت وہ جہاں سے بھی آئے گا، ابھی فی الحال موجود نہیں ہے، تو یہ معدوم کی بیع ہے، تو قیاس کے مطابق یہ درست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ قرآن میں، حدیث میں اور اجماع میں اس کا ذکر ہے اور اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے خلاف قیاس اس کو شریعت میں ثابت شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن میں جو آیت ہے، آیت مداینہ کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اگر کسی خاص مدت تک تم کوئی دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس بیع سلم کو بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس کی اجازت دی گئی ہے، کئی احادیث ہیں، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے کہ یہ بیع سلم درست ہے اور جائز ہے۔ اور خلاف قیاس اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس زمین تو ہے، وہ اس میں کاشت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس بیج کی رقم نہیں ہے، تو وہ کسی بندے سے معاملہ کر لیتا ہے کہ تم مجھے ابھی ثمن دے دو اور میری جب فصل تیار ہوگی 6 ماہ بعد میں آپ کو گندم دے دوں گا، تو اس کو ابھی رقم مل جاتی ہے، فوراً اس رقم سے وہ بیج کا اور ہل وغیرہ کا بندوبست کر لیتا ہے، اور بعد میں جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس میں سے وہ مبیع اس جس نے رقم دی تھی اس کو دے سکتا ہے اور خود بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں اور کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، تو اس میں خلاف قیاس اس کو جائز اور درست قرار دیا گیا ہے۔ عام بیع کے اندر بھی بہت ساری شرائط پہلے آپ نے پڑھی ہیں، ان شرائط کے علاوہ کچھ مخصوص شرائط اس بیع کے اندر اور بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ مسلم فی کی مبیع کی شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ مبیع چونکہ بعد میں ملے گا، یعنی 6 مہینے بعد یا سال بعد مبیع وصول کرنا ہے، تو پہلے سے اس کی
ساری کیفیات اور ساری چیزیں متعین کر دیں تاکہ بعد میں وصول کرنے کے وقت کوئی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ مثلا جنس اس کی معلوم ہونی چاہیے، یعنی چاول آپ لے رہے ہیں یا گندم لے رہے ہیں، یہ پہلے سے متعین ہو۔ اور پھر جنس میں مختلف اقسام ہوتی ہیں، نوعیں ہوتی ہیں، تو وہ قسم معلوم ہونے چاہیے کہ اگر چاول ہیں تو باسمتی چاول ہیں یا کوئی اور قسم ہے، کون سی قسم کا چاول لینا چاہتے ہیں، یہ بھی متعین ہونا چاہیے۔ پھر اس قسم کے اندر مختلف صفات ہوتی ہیں، کوالٹی مختلف ہوتی ہے، تو وہ بھی پہلے سے متعین ہو کہ اعلیٰ کوالٹی ہے یا ادنیٰ کوالٹی کا چاول ہے، کون سا ہے۔ اور پھر مقدار معلوم ہونی چاہیے کہ 10 کلو ہے، 5 کلو ہے، پہلے سے متعین ہو۔ یہ ساری چیزیں مبی سے متعلق ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مبی مثلی چیز ہو۔ مثلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی چیز یا اسی طرح کی چیز بازار میں عام طور پر مل جاتی ہے۔ مثلا وہ چیز مکیلی ہے جو کیل کر کے بیچی جاتی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عام طور پر اسی طرح کی بازار سے مل جاتی ہیں۔ موزونی جو وزن کر کے بیچی جاتی ہیں، مزروع جو گز کے ذریعے سے، مثلا کپڑا ہے وہ گز کے ذریعے سے پیمائش کر کے بیچا جاتا ہے، تو اسی طرح کا کپڑا دوسرا بازار میں مل جاتا ہے۔ یا عددیات جو گن کر چیزیں بیچی جاتی ہیں، متقاربہ، اور وہ ایسی ہیں کہ ان کے افراد میں آپس میں زیادہ فرق نہیں ہے، قریب قریب ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ جیسے انڈے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، گن کر بیچی جاتی ہیں۔ ایک ہی کمپنی کی اگر گاڑیاں ہیں، ایک ہی ماڈل ہے، ایک ہی کمپنی ہے، تو وہ بھی عددیات متقاربہ میں شمار ہوں گی۔ اے سی ہیں، فریج وغیرہ ایک ہی کمپنی کے، تو یہ بھی قریب قریب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ بیع سلم درست ہوگی۔ اگر مبی قیمی چیز ہے، قیمی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بیعینی چیز بازار میں نہیں مل سکتی، بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ عددیات گن کر بیچنے والی چیز ہے، لیکن ان کے افراد میں بہت ذرا فرق ہوتا ہے آپس میں۔ جیسے تربوز ہے، تو اس تربوز کے چھوٹے بڑے ہونے میں اور اس طرح کے وزن میں بہت ذرا فرق ہوتا ہے اس کے افراد میں، تو ان کے اندر بیع سلم درست نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حیوان جو ہے اس کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ جو حیوان ہے وہ اگر متعین ہوا ہے، تو وہ اگر نہیں ہے تو دوسرا اسی سے ملتا جلتا یا اسی طرح کا حیوان نہیں ہوتا، ان کا آپس میں بہت ذرا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تربوز جب گن کر بیچا جائے تو اس میں بیع سلم درست نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے افراد میں فرق ہوتا ہے۔ اگر وزن کے حساب سے ہو تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ وزن کو برابر کرنا، متعین کرنا یہ ممکن ہے۔ اسی طرح مبی کے بارے میں یہ بھی شرط ہے کہ کسی خاص جگہ کی مبی کو متعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ میں وہ مبی اس سال ہو ہی نہ۔ مثلا فلاں جو کھیت ہے اس کی گندم مجھے چاہیے، تو اس کھیت میں اگر گندم ہوگی نہیں تو وہ بیع کس طرح مکمل ہوگی، پوری ہوگی۔ یا کوئی خاص قسم کا وزن کا آلہ ہے اور وہ منفرد ہے، یعنی اس طرح کا اور اس علاقے میں استعمال نہیں ہوتا، اس کے وزن کے حساب سے بیع سلم کی جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو درخت کا پھل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سال اس درخت پر پھل آئے ہی نہ، یہ درست نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ جو خاص پتھر ہے، اس پتھر کے وزن کے برابر میں یہ کھجوریں لے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ ضائع ہو جائے، گم ہو جائے، تو اس طرح کا بیعینی دوسرا پتھر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ آلہ منفرد نہیں ہے، مثلا کلو کا جو پتھر ہے وہ سارے اس سے ملتے جلتے سارے موجود ہوتے ہیں، وہ منفرد نہیں ہے تو پھر درست ہے۔ لیکن اگر ایک خاص قسم کا پتھر ہے، اس کا وزن معلوم نہیں ہے کتنا ہے، بس وہ اس کو متعین کرتے ہیں کہ اس کے وزن کے برابر، تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ پتھر گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو دوسرا اس طرح کا ہم کہاں سے لائیں گے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے مبی، وہ عقد کے وقت سے لے کر جب وہ مدت مقرر ہوئی ہے 6 مہینے، اس وقت تک وہ چیز اس علاقے میں یا اس کے پاس آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز شروع میں عقد کے وقت موجود نہیں ہے، یا حوالے کرنے کے وقت موجود نہیں ہے، یا درمیان میں کسی بھی وقت موجود نہیں ہے، یعنی اس علاقے میں وہ چیز نہیں ملتی، تو بیع سلم درست نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ مبی کی یعنی مسلم فی کی شرائط تھیں۔ آگے رأس المال یعنی ثمن کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ وہ قیمت یا ثمن جو ہے اس کی جنس ہونا بیان کرنا ضروری ہے، کہ وہ درہم کی صورت میں ہوگا یا گندم کی صورت میں ہوگا یا دینار کی صورت میں ہوگا۔ پھر اس مختلف نوع، اگر اس ایک جنس کے اندر انواع مختلف ہیں، مثلا کرنسیاں مختلف ہیں، تو اگر ثمن دینے ہیں، درہم دینے ہیں، تو درہم کی اقسام میں سے کون سی قسم ہوگی۔ اگر کرنسی مختلف ہے، مثلا ایک علاقے میں ڈالر بھی چل رہے ہیں، ریال بھی چل رہے ہیں، تو ان میں سے کون سا دینا پڑے گا، یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر ثمن مکیلی چیز ہے یا موزونی چیز ہے یا عددیات متقاربہ میں سے ہے،
تو اس کی مقدار بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ کتنے کیل ہے، اس کا کتنا وزن ہے، کتنی تعداد ہے۔ اشارہ کافی نہیں ہے اس کی طرف، لیکن جو زرعی یعنی زرع کے حساب سے بیچی جاتی ہیں یا عددیات متفاوتہ ہیں، ان کے اندر اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک دونوں میں اشارہ کافی ہے، چاہے کسی بھی قسم کی چیز ہو۔ سمن اگر سامنے موجود ہے، اشارہ کر رہے ہیں، پھر اس کی مقدار بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور سمن کے اندر ایک اہم شرط یہ ہے کہ سمن پورا اسی عقد والی مجلس کے اندر ہی بائع کے حوالے کرنا، سپرد کرنا ضروری ہے۔ سمن ادھار نہیں ہو سکتا، مبیع ادھار ہے، تو اگر سمن کو بھی ادھار کریں گے تو یہ ادھار کی ادھار کے بدلے میں بیع ہوگی، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور سپرد کرنے کی کچھ خاص شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مبیع جو ہوگی وہ مؤجل ہونا ضروری ہے، یعنی وہ ادھار ہو، بعد میں ہو۔ اگر مبیع بھی فوراً دی جا رہی ہے تو وہ پھر بیع سلم نہیں ہے، وہ تو عام بیع ہو جائے گی۔ اور جو اجل ہے وہ متعین ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، یعنی مدت مقرر کریں تو خاص متعین تاریخ سب کو معلوم ہو، اس میں کوئی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ مبیع اگر ایسی چیز ہے کہ اس کو حوالے کرنے میں مشقت ہوتی ہے اور اس میں خرچہ بھی آتا ہے، تو مبیع کو سپرد کرنے کی جو جگہ ہے محل تسلیم، اس کو ذکر کرنا بھی شروع میں ضروری ہے کہ مبیع کہاں پر حوالے کی جائے گی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک اگر جگہ متعین نہیں کریں گے تو بائع کہے گا کہ میرے پاس سے آ کر تم اٹھا کر لے جاؤ، مشتری کہے گا نہیں تم میرے پاس پہنچاؤ، تو اس صورت میں جھگڑا ہو جائے گا۔ تو پہلے سے وہ جگہ طے کریں کہ فلان جگہ پر مبیع سپرد ہوگی۔ البتہ صاحبین کے ہاں یہ جگہ متعین کرنا ضروری نہیں ہے، محل عقد جس جگہ پر عقد ہوا ہے اس جگہ پر ہی سپرد کیا جائے گا، اور جس چیز پر بیع سلم ہوئی ہے وہی دی جائے گی۔ قبضہ کرنے سے پہلے اس کا استبدال یعنی اس کو تبدیل کرنا، اس چیز کے بجائے کوئی اور چیز دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو صفات پہلے مقرر ہوئی ہیں بیع کے اندر، ان صفات کے حساب سے ہی چیز دی جائے گی، ان سے ہٹ کر دوسری چیز نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں بیع سلم سے متعلق۔ اس کے بعد ہم کتاب میں اس کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ السلم جائز، بیع سلم جائز ہے، فی المکیلاتی کیلی چیزوں میں، والموزوناتی وزنی چیزوں میں، والمعدودات اور جو گن کر چیزیں دی جاتی ہیں، عددی چیزیں ہیں، التی لا تتفاوت جن میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، کالجوزی والبیضی جس طرح کے اخروٹ ہیں یا انڈے ہیں، ان کی افراد میں ذرا فرق نہیں ہوتا، والمزروعات اسی طرح زرع کے ذریعے سے، گز کے ذریعے سے جو چیز بیچی جاتی ہے، ان سب چیزوں کے اندر بیع سلم جائز ہے، اور یہ ساری چیزیں مثلی کہلاتی ہیں۔ ولا يجوز السلم فی الحیوان، حیوان میں بیع سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ حیوان کی جو صفات ہیں، اس کی جو کوالٹی، ساری چیزیں ہیں، وہ متعین کرنا پہلے سے ممکن نہیں ہے۔ بعد میں جب وصولی کا وقت آئے گا تو جھگڑا ہو جائے گا، اس کی صفات متعین نہیں کی جا سکتی۔ ولا فی اطرافہ، اسی طرح حیوان کے جو اعضاء ہیں، سیر پائے وغیرہ ہیں، ان کی بھی صفات بہت ذرا مختلف ہوتی ہیں، پہلے سے متعین نہیں کی جا سکتی، تو ان میں بھی بیع سلم جائز نہیں ہے۔ ولا فی الجلود عددا، اسی طرح جو حیوان کے چمڑا ہے، کھالیں ہیں، ان کی گنتی کے اعتبار سے بھی بیع سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی بڑی ہوگی، چھوٹی ہوگی، کسی میں کٹ لگا ہوگا، تو اس میں بھی جھگڑا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ایندھن ہوتا ہے، جلانے کی لکڑیاں ہوتی ہیں، اس کو گٹھے کے حساب سے بیع سلم اس میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو باندھا جائے گا، بعض اوقات چھوٹا گٹھا باندھا جاتا ہے، بعض اوقات بڑا باندھا جاتا ہے، تو اس میں اختلاف ہو جائے گا۔ ولا فی الرطبۃ جرزا، اسی طرح جو سبزی ہے اس کی جو گڈیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے پالک وغیرہ کی گڈی ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی اس کی بیع سلم درست نہیں ہے، کیونکہ گڈی کبھی چھوٹی ہوتی ہے، کبھی بڑی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل، کہتے ہیں کہ بیع سلم کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے جو پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ جو مسلم فی ہے، مبیع ہے، وہ عقد کے وقت سے لے کر محل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مدت مقرر کی تھی وہ مدت جب آ جائے اس وقت تک وہ مسلم فی اس علاقے میں یا آس پاس موجود ہونا چاہیے، بازار میں مل جاتا ہو۔ ولا يصح السلم الا مؤجلا، اور بیع سلم صرف ادھار ہی ہوتی ہے، یعنی اس میں مدت مقرر کر کے ہی ہو سکتی ہے، نقد نہیں ہوتی، نقد میں پھر وہ بیع سلم نہیں رہتی، عام بیع بن جاتی ہے۔ ولا يجوز الا باجل معلوم، اور مدت مقرر ہونی چاہیے، مجہول مدت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو جائے گا۔ ولا يجوز السلم بمکیال رجل بعینہ ولا بذراع رجل بعینہ، یہ بھی بات پہلے گزری ہے کہ سلم کے اندر کسی خاص شخص کا کوئی خاص پیمانہ ہے، وہ مقرر کر دیا جائے کہ اس پیمانے کے حساب سے
عام چیز لیں گے، مبی لیں گے، اس طرح کا پیمانہ اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ بیع سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے یہ گم بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو پھر وہ کس طرح ہم وصول کریں گے، جھگڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی خاص شخص کا گز ہے، وہ عام جو رائج گز ہیں ان سے مختلف ہے، تو اس کے حساب سے بھی یہ بیع سلم درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس مدت تک جو ہماری مقرر ہوئی ہے وہ گز ضائع ہو جائے، گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر ہم کس طرح وصول کریں گے۔ ولا فی طعام قریۃ بعینہا، اس طرح کسی خاص بستی کا یا کسی خاص گاؤں کا جو اس کی فصل ہے اس کو بھی متعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہمیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں اس سال فصل ہو ہی نہ، تو پھر وہ کس طرح دے گا۔ ولا فی ثمرۃ نخلۃ بعینہا، اسی طرح کسی متعین جو درخت ہے اس کے پھل کے اندر بھی بیع سلم جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سال اس پر پھل آئے ہی نہ۔ ولا یصح السلم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الا بسبع شرائط، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سلم کی بیع درست نہیں ہے مگر 7 شرائط کے ساتھ، یعنی عام بیع کے علاوہ 7 شرائط اس کے اندر مزید ضروری ہیں۔ تذکر فی العقد، عقد کے اندر ان شرائط کا تذکرہ کیا جائے، ان کو متعین کیا جائے۔ تو ان کا پہلے ذکر ہوا ہے، جنس معلوم ہونی چاہیے کہ یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، کیا چیز ہے۔ نوعاً معلوماً، قسم معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی قسم کے چاول ہے۔ صفت معلوم ہو، کوالٹی کے اعلیٰ درجے کی، ادنیٰ درجے کی چیز ہے۔ مقدار معلوم ہو، اجل معلوم ہو، یعنی مدت 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد کب ابھی حوالے کی جائے گی۔ ومعرفت مقدار رأس المال اذا كان مما يتعلق العقد على مقداره، اور رأس المال اگر ان چیزوں میں سے ہے کہ عقد اس کی مقدار کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یعنی اس میں مقدار پائی جاتی ہے، قدر پائی جاتی ہے، یعنی وہ کیلی چیز ہے یا وزنی چیز ہے یا عددی چیز ہے، تو اس کی مقدار کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ وہ سمن جو ہے نا وہ اگر ایسی چیز ہے جو کیلی ہے، وزنی ہے، عددی ہے، تو اگر سامنے موجود بھی ہے تب بھی اشارہ اس کی طرف کافی نہیں ہے، اس کی مقدار بیان کرنا ضروری ہے۔ وتسمیۃ المکان الذی یوفیہ فیہ، اور اس جگہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، اس جگہ کو متعین کرنا بھی ضروری ہے جس میں مسلم فی وہ اس کے سپرد کیا جائے گا، اس کے حوالے کیا جائے گا۔ اذا کان له حمل ومؤنۃ، جب اس کے لیے بوجھ ہے اور اس میں مشقت ہے، یعنی اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے میں مشقت ہوتی ہے، اس میں خرچہ بھی آتا ہے، تو اس صورت میں جگہ بھی متعین کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحتاج الى تسمیۃ رأس المال اذا كان معینا، کہ جو آخری 2 شرائط ہیں یہ ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ رأس المال اگر متعین ہے، سامنے موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تو اس کی مقدار بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ ولا الى مکان التسلیم، اسی طرح جو سپرد کرنے کی جگہ ہے اس کو بھی بیان کرنا صاحبین کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ ویسلمہ فی موضع العقد، جس جگہ پر عقد ہوا ہے اس جگہ پر ہی وہ اس کو سپرد کرے گا۔ لیکن ان میں فتویٰ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے کہ رأس المال کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے، اور جس جگہ میں مبی سپرد کیا جائے گا وہ جگہ بھی متعین ہونی چاہیے۔ ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل ان يفارقه، بیع سلم کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ رأس المال جس مجلس میں عقد ہو رہا ہے وہ جدا ہونے سے پہلے رأس المال پر جو مسلم الیہ وہ قبضہ کر لے، یعنی اسی مجلس کے اندر، عقد والی مجلس کے اندر رأس المال سپرد کرنا یہ رب السلم پر لازم ہے، اور مسلم الیہ رأس المال پر قبضہ کر لے یہ ضروری ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ سمن جو ہوگا رأس المال وہ متعین ہوتا ہے، نقد ہوتا ہے، وہ ادھار نہیں ہوتا، مبی اس میں ادھار ہے۔ ولا يجوز التصرف فی رأس المال ولا فی المسلم فیہ قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے رأس المال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ میں 1000 روپیہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ نے 6 مہینے بعد مجھے گندم دینی ہے، تو اب 1000 روپیہ جو رأس المال متعین ہوا ہے یہ اس نے دیا نہیں ہے، دینے سے پہلے یہ وہ کہتا ہے کہ میں 1000 روپے کے بجائے آپ کو کپڑا دیتا ہوں، یا بائے اس سے کہتا ہے کہ تم 1000 روپے کے بجائے کپڑا دے دو، تو یہ قبضہ کرنے سے پہلے رأس المال میں تصرف کرنا، تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم فی انہوں نے کہا تھا کہ گندم لیں گے 6 مہینے کے بعد، اب 6 مہینے بعد گندم ابھی وصول نہیں کی، وصول کرنے سے پہلے وہ اس کو تبدیل کر کے چاول میں تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے تصرف کرنا۔ ولا يجوز الشرکۃ ولا التولیۃ فی المسلم فیہ قبل القبض ہی، اسی طرح جو مسلم فی ہے، مبی ہے، اس کو قبضہ نہیں کیا، قبضہ کرنے سے پہلے اس میں کسی کو شریک کرنا
مثلاً 1000 روپیہ دے کر کسی نے کہا تھا کہ میں 10 کلو گندم لوں گا، تو اس نے ایک تیسرے بندے سے کہا کہ تم مجھے 500 روپیہ دے دو، جو گندم مجھے ملے گی اس میں تم اور میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح قبضہ کرنے سے پہلے کسی کو اس میں شریک کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح تولیہ کرنا کہ اس نے 1000 روپے میں گندم لی تھی بیع سلم میں، یہ تیسرے بندے کو کہتا ہے کہ تم مجھے 1000 روپے دے دو، جو مجھے گندم ملے گی وہ میں تمہیں اتنے میں ہی بیچ رہا ہوں۔ تو قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیع تولیہ میں آگے بیچ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا يصح السلم في الثياب اذا سمى طولا وعرضا ورقعة، اور کپڑے کے اندر یہ بیع سلم جائز نہیں ہے، الا یہاں پر الا رہ گیا ہے، مگر اگر وہ لمبائی بیان کر دیں، چوڑائی بیان کر دیں اور اس کی موٹائی وغیرہ بیان کر دیں، ان تمام صفات اس کی ساری چیزیں متعین کر دیں کہ بعد میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو، پھر کپڑے کے اندر بھی بیع سلم درست ہو جائے گی۔ ولا يجوز السلم في الجواهر ولا الخرز، جو جواہر ہوتے ہیں یا جو قیمتی موتی ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں بہت فرق ہوتا ہے، پہلے سے ان کو متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح کا وہ ہیرا ہوگا یا موتی ہوگا، تو ان میں بیع سلم جائز نہیں ہے۔ ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر، لبن کہتے ہیں کچی اینٹ کو اور آجر پکی اینٹ کو، ان کے اندر یہ بیع سلم درست ہے، جبکہ اذا سمى ملبنا معلوما، ملبن کہتے ہیں سانچہ جس سے اینٹ بنائی جاتی ہے، وہ سانچہ متعین ہے، پتہ ہے کہ کتنے سائز کی اینٹ ہے، تو اس کے حساب سے پھر بیع سلم کی جا سکتی ہے اینٹوں کے اندر بھی۔ آگے ایک اصول بیان کر دیا ہے، کل ما امکن ضبط صفته ومعرفت مقداره جاز السلم فیہ، ہر وہ چیز جس کی صفات کو ضبط کرنا، بیان کرنا، متعین کرنا ممکن ہے، اس کی مقدار کو پہچاننا ممکن ہے، اس کے اندر بیع سلم جائز ہے۔ یعنی ابھی آپ اس کی ساری صفات وغیرہ مقدار ساری چیزیں بیان کر کے اس کو متعین کر سکتے ہیں کہ بعد میں اس میں کوئی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسی چیز میں بیع سلم ہو سکتی ہے۔ ما لا يمكن ضبط صفته ومعرفت مقداره لا يجوز السلم فيه، جس چیز میں صفت متعین کرنا ممکن نہ ہو، مقدار کا صحیح پہچاننا ممکن نہ ہو، کہ اس میں کچھ نہ کچھ جہالت باقی رہے اور بعد میں جھگڑے کا اندیشہ ہو، اس میں بیع سلم جائز نہیں ہے۔ یہاں تک بیع سلم کے احکام تھے، اس کے بعد آگے عام بیع کے احکام کچھ بیان کر دیے ہیں، یعنی باب تو باب بیع سلم کا ہے، لیکن آگے جو احکام آ رہے ہیں یہاں سے آگے وہ بیع سلم سے متعلق نہیں ہے، وہ مطلق عام بیع سے متعلق ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یجوز بیع الکلب، کتے کو بیچنا جائز ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نزدیک اصول یہ ہے کہ جس چیز سے کسی طرح بھی فائدہ حاصل کرنا جائز ہو اس کو بیچنا بھی جائز ہے۔ تو کتے سے چونکہ شکار کرنے کی اجازت ہے، چوکیداری کے لیے اس کو رکھنے کی اجازت ہے، تو لہٰذا ایسے کتے کو بیچنا بھی جائز ہے۔ والفہد والسباع، اسی طرح چیتے کو بیچنا اور درندوں کو بیچنا بھی جائز ہے، یعنی خنزیر جو نجس العین ہے اس کو تو کسی طرح بھی بیچنا جائز نہیں، اس کے علاوہ جو باقی درندے ہیں ان میں چونکہ جو کھال ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے، اس کو دباغت کے بعد اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کو بیچنا بھی جائز ہے۔ ولا يجوز بیع الخمر والخنزیر، شراب اور خنزیر کو بیچنا کسی صورت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز بیع دود القز الا ان يكون مع القز، ریشم کا جو کیڑا ہے اس کیڑے کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کیڑا کوئی مال نہیں ہے، البتہ اگر ساتھ ریشم بھی ہے تو ریشم مال ہے چونکہ، تو ریشم کے ساتھ تابع ہو کر کیڑا بھی جو مال بن جائے گا اس کو پھر بیچنا درست ہوگا۔ ولا النحل الا مع الکورات، اسی طرح شہد کی مکھیوں کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مکھیاں بھی مال نہیں ہیں، البتہ اگر چھتے کے ساتھ ہے تو چھتا مال ہے تو اس کے ساتھ مکھیوں کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ وأهل الذمة في البيعات كالمسلمین، ذمی جو لوگ ہیں، ذمی سے مراد یہ ہے کہ جو کافر دارالاسلام میں مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، اجازت لے کر ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، تو یہ تمام جو بیع کے احکام ہیں اس میں مسلمانوں کی طرح ہی ہوں گے، یعنی ان کے اوپر بھی سارے بیع کے وہی احکام لاگو ہوں گے جو مسلمانوں پر ہیں۔ الا فی الخمر والخنزیر خاصتاً، مگر شراب اور خنزیر کے بارے میں ان کی خصوصیت ہے، وہ مسلمانوں سے اس معاملے میں الگ ہیں۔ فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، ان کے ہاں یعنی ذمی کو یہ شراب یا خنزیر بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، ان کا شراب کے اوپر عقد کرنا ایسے ہی ہے جیسے مسلمان شیر یا شربت کا عقد کرے۔ وعقدهم على الخنزیر كعقد المسلم على الشاة، ان کا خنزیر کا عقد کرنا ایسا ہی ہے جیسے مسلمان بکری کا عقد کرے۔ تو یہ ان کی آپس میں شراب اور خنزیر کی بیع جائز ہے، لیکن مسلمانوں کی آپس میں یا ذمی کے مسلمان کے ساتھ
شراب اور خنزیر کی بے جائز نہیں ہے۔